ایسے ہی عطا شاہ بخار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ملتان خیر مدارس میں تشریف لے گئے تو ایک صفائی کرنے والا عیسائی وہ صفائی کر رہا تھا، تو سید عطا شاہ بخار رحمۃ اللہ علیہ جب گزرنے لگے تو سائڈ پہ کھڑے ہو گیا، دور ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ دور کیوں ہوتے ہیں؟ کہا جی ہم تو صفائی کرنے والے ہیں. فرمایا نہیں، انسانی بھائی تو ہو ہمارے. قریب کیا، پھر دسترخوان پہ اپنے پاس بٹھایا، سالن سے آلو اٹھا کے اپنے ہاتھ سے ایک عیسائی کے منہ میں ڈالا، آدھا اس نے کھایا اور اپنا آدھا منہ میں ڈال لیا. تو عیسائی پہ ایک کیفیت طاری ہو گئی اور کپ کپانے لگا. تو فرمایا حضرت نے کہ آپ کیوں ڈرتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ بھی انسان ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. کہتے ہیں کہ سید عطا شاہ بخار رحمۃ اللہ علیہ کی اس محبت سے اور اس انداز سے عیسائی نے ہاتھ بڑھایا کہ حضرت اگر آپ اتنے وسیع ظرف ہیں، سید ہو کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں اور مجھے محبت دے رہے ہیں، میں آپ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ شانہ نے اس کو کلمے کی توفیق عطا فرما دی. تو یہ انداز ہے قرآن پاک کا کہ ان باتوں کو پہلے بیان کرو جن کو وہ مانتے ہیں، تاکہ آپ کے قریب ہوں اور سمجھیں کہ ہم ان کے مخالف نہیں ہیں. اور خدا کی قسم ہم دنیا میں کافروں کے دشمن نہیں ہیں کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے. ہم کہتے ہیں آج وہ کلمہ پڑھ لیں اور قریب آج ہم ان کو سینے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں اسی بات کی دعوت دی گئی اور اسی بات کو سمجھایا گیا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ان باتوں کو تو مانو جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ ہیں، جن کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. یہ اللہ کی توحید تمہاری کتاب میں ہے. یہ تم نے شرک کہاں سے شروع کر لیا کہ اللہ تین اور تین ایک، ایک تین، یہ منطق آپ نے کیسے شروع کر دی؟ اپنی کتاب کو پڑھو. اور خدا کی قسم اگر وہ اپنی کتاب کو غور سے توجہ سے پڑھ لیں، ان کو بالکل ساری باتیں عیاں ظاہر باہر ہو کے رہ جائیں کہ دین حق تو وہی ہے جو نبی آخر الزمان لے کر آئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر کے ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، خاص طور پر روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور اس کے اندر یہی بات لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع، من محمد عبد اللہ و رسول الی ہرقل عظیم العروم سلام علی من اتبع الہدی، کہ میں یہ محمد بن عبداللہ جو اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط لکھتا ہوں ہرقل کی طرف جو کہ روم کا بادشاہ ہے. سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہے اس پر جو کہ ہدایت کی اتباع کرے. اما بعد کے بعد آپ نے باتیں لکھی اور اس آیت کا حوالہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تو اسلام لے آئے گا تجھے ڈبل اجر ملے گا، پہلے مذہب پر بھی عمل کرنے کا اور اسلام پر بھی جو ہے آنے کا، یہ تمہیں ڈبل اجر ملے گا. اور اگر تو اسلام کی طرف نہیں آتا تو تجھ پر تیرا گناہ بھی ہے، اور جو تیرے ماتحت ہیں یہ کسان وغیرہ جو آپ کی رعایا ہے، ان کا گناہ بھی تیرے جو ہے کندھوں پر ہوگا. تو اسی آیت مبارکہ کا حوالہ دے کہ دیکھو ہم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، وہی دین ہم پیش کر رہے ہیں جس کی تعلیمات پہلے کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں. تو یہ خط لکھا اس میں اس آیت مبارکہ کا اللہ کے محبوب نے حوالہ دیا اور فرمایا کہ اگر تم مان لو گے تو ہمارے بھائی ہیں، سینے سے لگانے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن اگر اعراض کرتے ہیں، دیکھو ہمارا کام ہے سمجھانا، پیغام پہنچانا، ذہن بنانا، ماننا یا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے. اللہ کس کو ہدایت کی توفیق دیتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو کہو کہ دیکھو ہم نے بات پہنچا دی ہے، آپ گواہ بن جاؤ، ہم تو اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے پیغام پہ عمل پیرا ہونے والے ہیں، باقی تمہارا مقدر ہے.